يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. در جانا پہ سجدے بولتے ہیں، 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 میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، مثال مہر ذرے بولتے ہیں، مثال مہر ذرے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، مثال مہر ذرے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، قیامت ہے جہان رنگ و بو بھی، قیامت ہے جہان رنگ و بو بھی، یہاں پردوں میں جلوے بولتے ہیں، یہاں پردوں میں جلوے بولتے ہیں، یہاں پردوں میں جلوے بولتے ہیں، ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ، ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، جو گھر میں ہے دریچے بولتے ہیں، جو گھر میں ہے دریچے بولتے ہیں، جو گھر میں ہے دریچے بولتے ہیں، کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، جو میں چپ ہے تو شیشے بولتے ہیں، جو میں چپ ہے تو شیشے بولتے ہیں، کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، جو میں چپ ہے تو شیشے بولتے ہیں، جو میں چپ ہے تو شیشے بولتے ہیں، ہے جس کی ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو،
میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں، اور سرے تسلیم خم کرتی ہے تقدیر، سرے تسلیم خم کرتی ہے تقدیر، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، سرے تسلیم خم کرتی ہے تقدیر، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں ان کی غلامی، کہاں ہم اور کہاں ان کی غلامی، یہ زیر لب فرشتے بولتے ہیں، یہ زیر لب فرشتے بولتے ہیں، خاموشی دیکھیے اس نقش پا کی، خاموشی دیکھیے اس نقش پا کی، ہزاروں جیسے کعبے بولتے ہیں، ہزاروں جیسے کعبے بولتے ہیں، خاموشی دیکھیے اس نقش پا کی، ہزاروں جیسے کعبے بولتے ہیں، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، سرے محشر وہ رشتے بولتے ہیں، سرے محشر وہ رشتے بولتے ہیں، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، سرے محشر وہ رشتے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الأسرار ومنبع الأنوار، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس، في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها النبي إنا
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم سجادہ نشین درگاہ آثار شریف واقع اندرون شاہ جہانی مسجد دہلی علماء کرام، مشائخین اعظام، قابل صد احترام سجادگان دامت برکاتہم العالیہ، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور آج ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر پاک کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. حق تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے لفظ سے یاد فرمایا، آپ کو نبی کا لقب دیا، نبی کا خطاب دیا. یا ایھا النبی. قرآن حکیم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوتا ہے تو ان کے اسماء گرامی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو. یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے جو سلامتی ملی ہے، آئی ہے تمہارے پاس، اس سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جائے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے مخاطب ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے اسم گرامی کے ساتھ. حضرت آدم کو ان کے نام سے یاد فرماتا ہے، یا آدم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کو یا نوح، حضرت زکریا علیہ السلام کو یا زکریا. ہر پیغمبر کو اس کے نام سے یاد فرمایا، اس کے اسم گرامی نام نامی سے یاد فرمایا. اور جہاں میرے آقا، میرے مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب لبیب کو اس کے نام نامی سے یاد نہیں فرمایا. پورے قرآن حکیم میں کہیں یا محمد کی ندا ہمیں نہیں ملتی. پورا قرآن 30 پاروں والا قرآن، 114 سورتوں والا قرآن، اس میں کہیں یا محمد کا لفظ آپ نہیں بتا سکتے. نہ پہلے سپارے میں، نہ دوسرے سپارے میں، کسی آیت میں، کسی رکوع میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے. حضور کا اسم ذات ہے یا محمد، حضور کا اسم ذاتی پراپر نام، اس نام گرامی سے اللہ نے یاد نہیں فرمایا.
ذاتی نام سے حضور کے علم شریف سے حضور کو یاد نہیں فرمایا، یا محمد نہیں فرمایا، اور جب بھی حضور کو یاد کیا ہے ان کے صفاتی ناموں سے کہیں پکارا یا مزملو، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، کہیں پکارا یا مدثرو، اے کمل اور دسار کے اوڑھنے والے، کہیں پکارا یا ایھا النبی، اے نبوت سے مالا مال، کہیں پکارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں یا رسول پکار رہا ہے، کہیں رسول کے نام سے، کہیں نبی کے نام سے، کہیں رسول کے صفتی نام سے، کہیں نبی کے صفتی نام سے، کبھی مدثر پکارا، کبھی مزمل پکارا، صفاتی نام سے پکار رہا ہے، ذاتی نام استعمال نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ وجہ بیان کی، کسی نے کچھ وجہ بیان کی جو اس نظامی فقیر کے ذہن میں آئی۔ خواجہ چشت کا یہ غلام یا چشتی نظامی خاجری عامری کے ذہن میں جو بات آئی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر جگہ ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا تو اس کے ذاتی نام کے ساتھ، لیکن میرے آقا کو ذاتی نام کے ساتھ نہیں پکارا، اس کے صفاتی نام سے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، صفتی ناموں سے پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا حضرت آدم علیہ السلام کا مرحلہ آسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت آسان تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کو سمجھنا آسان مرحلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ جاننا آسان تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو سمجھنا آسان مرحلہ تھا، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو سمجھنا مشکل مرحلہ تھا۔ انسانیت ٹھوکر کھا سکتی تھی، گمراہ ہو سکتی تھی، تو حضور کو حضور کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ حضور کا نام قرآن میں ہے 4 جگہ آیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کا نام نامی 4 مقام پر آیا، 4 مقامات پر، لیکن خطاب اللہ نے یا کے لفظ کے ذریعے، حرف ندا کے ذریعے فرمایا تو صرف حضور کے اسماء وصفیہ کے ذریعے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ تو کیوں؟ کہ حضور کا نام نہیں لیا، صفتی نام لیا، اس لیے کہ یہ بتانا مقصود تھا قدرت کو کہ یہ نبی ہے، یہ خدا نہیں۔ حضرت آدم کو نبی پکارا، حضرت آدم کی نبوت کو ثابت کیا خدا نے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ عام انسان نہیں، یہ نبی ہے۔ حضرت شیس کی نبوت کو ثابت کیا اللہ نے تو یہ بتانے کے لیے کہ عام انسان نہیں، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ مختار من اللہ، یہ معصوم ہے، یہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا بیان کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بیان کرنے کے لیے، نبی ثابت کرنے کے لیے، عام انسانوں سے ان کا درجہ بلند بتانے کے لیے، اور حضور کو نبی کے خطاب سے یاد فرمایا تو اس لیے کہ حضور خدا نہیں ہے یہ بتانے کے لیے۔ جہاں بھی میرے نبی کا نام آیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، صفتی ناموں سے یا ایھا النبی کہہ کے حضور کو پکارا یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی تم خدا نہیں ہو، انسانیت کہیں دھوکہ نہ کھائے، تمہیں خدا نہ سمجھ لے، تم سے رتبے میں کم پیغمبر حضرت عیسیٰ، حضور سے رتبے میں کم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آئے تو کسی نے انہیں سن آف گاڈ کہہ دیا، کسی نے انہیں گاڈ کہہ دیا، کسی نے انہیں لارڈ مان لیا، خدا مان لیا، معبود مان لیا، اور صدیوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اب حضور آئیں، حضور تشریف لائیں تو انسانیت کیوں دھوکہ نہ کھائے، عقل انسانی کی فہم کی کمی لغزش میں کیوں نہ آئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی میں نام لوں گا میرے نبی کا اسے نبی بتاؤں گا، اسے رسول ثابت کروں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ ان کمالات کے رکھنے کے باوجود یہ نبی ہی ہے، خدا نہیں، یہ رسول ہے، خدا نہیں۔ یا ایھا النبی
کہیں پکارتا ہے، کہیں پکارتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں پکارتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، دیکھو یہ پیغمبر چادر اوڑھ کر سوتا ہے، چادر اوڑھنا خدا کا کام نہیں، سونا خدا کا کام نہیں، اور سو کر جاگنا خدا کا کام نہیں، نفل تہجد گزارنا خدا کا کام نہیں، عبادت کرنا خدا کا کام نہیں۔ تو میرے نبی کو نبی پکارا تو ان کی الوہیت کی نفی کے لیے پکارا، وہ خدا نہیں ہے یہ بتانے کے لیے پکارا۔ میرے نبی کو رسول پکارا ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معبود نہیں، یہ معبود نہیں، یہ عابد ہے، یہ عبد ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، عبادت کے نذرانے وصول کرنے والا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالیٰ یا ایھا النبی، حضور سے مخاطب ہے، اے نبی، اے رسول، اے مزمل، اے مدثر۔ تو یہ بتا رہا ہے قرآن کا انداز کہ میرے نبی ایسے نبی ہیں کہ خدا کو ان کی نبوت کو ثابت کرنا ضروری معلوم ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور میں بندگان خدا عرض کر رہا ہوں کہ 1,24,000 تقریباً اس دنیا میں پیغمبر تشریف لائے، کسی سے بھی خدا کا یہ انداز ہمیں، یہ انداز تخاطب ہمیں نہیں ملتا کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ حضرت آدم سے کہیں اللہ نے نہیں فرمایا یا آدم قل انما انا بشر مثلکم، اے آدم تم اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اے نوح تم کہہ دو اپنی امت سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اے ابراہیم تم کہہ دو اپنی امت سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اے اسماعیل تم کہہ دو اپنی امت سے، تم فرما دو اپنی امت سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن حضور سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تم فرماؤ میں ظاہری شکل و شباہت میں، صورت میں کچھ تم جیسا ہوں، حقیقت تو میری نرالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، حضور بحر العلوم۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ہر نبی آیا، ہر نبی تشریف لایا معجزے کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ید بیضا کا معجزہ، وَاغْمُمْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ بَيْنِ السُّوءِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے جلانے کا معجزہ ملا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر پیغمبر معجزے لے کر آیا اور میرا نبی خود معجزہ بن کر آیا۔ ہر پیغمبر معجزے لے کر آیا، میرا نبی معجزہ بن کر آیا۔ اور ہر پیغمبر، بہت غور سے سنیں، ہر پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا، ید بیضا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دکھاتے تھے اس معجزے میں؟ اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، مہر نیمروز کی طرح چمکنے لگتا تھا، سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اپنے معجزے میں تو خدا کو نہیں دکھایا، اپنے دستے اقدس کو دکھایا، بندے کے ہاتھ کو دکھایا، بندے کے بازو کو دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو مرے ہوئے شخص کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، زندگی بندے کی نظر آئی،
تو ید بیضا مخلوق ہے، خالق نہیں۔ مردے زندہ ہو جائیں تو زندہ ہونے والے خالق نہیں مخلوق ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا ناقے کا، اونٹنی کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، جسے صالح سے نسبت ہے اسے اللہ سے نسبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کے معجزے کو اللہ کہتا ہے میری اونٹنی۔ تو بندگان خدا سے کہا جسے رسول سے نسبت ہے اسے خدا سے نسبت ہے۔ اور صالح علیہ السلام اپنے معجزے کو وہ اونٹنی جو ان کا معجزہ تھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا، ناقتی نہیں کہا، اللہ فرماتا ہے ناقۃ اللہ۔ تو بندگان خدا جسے اللہ والے سے نسبت ہوتی ہے اللہ اسے اپنا جانتا ہے، اپنا سمجھتا ہے۔ بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ ہر پیغمبر آیا اس نے مخلوق کو دکھایا معجزے میں۔ اونٹنی مخلوق ہے، وہ بھی زیرو ہے، انسان نہیں، جانور ہے، حیوان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ حیوان جانور کو دکھایا معجزے میں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ید بیضا کو، اپنے ہاتھ کو دکھایا معجزے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردوں کو دکھایا معجزے میں زندہ ہوتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، آپ کے ہاتھ میں عصائے مقدس تھا، آپ کا عصا وہ آپ ڈالتے اللہ کے حکم سے تو وہ ثعبان مبین بن جاتا تھا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ تو یہ اژدہا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر پیغمبر کا معجزہ مخلوق کو دکھایا ہر پیغمبر نے اپنے معجزے میں۔ اور میرے نبی کا معجزہ کیا معجزہ ہے؟ من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مائک کو دیکھنے والا مائک کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھنے والا زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو نہیں دیکھتا۔ چاند کو دیکھنے والا چاند کو دیکھتا ہے، سورج کو نہیں دیکھتا۔ مجھے دیکھنے والا مجھے دیکھتا ہے، میرے بھائی کو نہیں دیکھتا۔ پہاڑ کو دیکھنے والا پہاڑ کو دیکھتا ہے، سمندر کو نہیں دیکھتا۔ لیکن میرے نبی کا معجزہ دیکھیں کہ دیکھنے والا عبد کو دیکھتا ہے، اسے رب نظر آتا ہے۔ میرا نبی یہ اعلان فرماتا ہے، میرے نبی کا معجزہ یہ معجزہ ہے کہ جو ان کو دیکھے وہ خدا عز و جل کو دیکھے۔ ایسا معجزہ کس نبی کا؟ ایک پیغمبر تو وہ جو آئینی کا ہے، ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جائیں اور جا کر مقام قرب میں کہیں ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے نظر آ، میرے رب مجھے جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر میرے نبی نے پوری زندگی میں کہیں نہیں کہا ارینی مجھے دکھا، مجھے جلوہ دکھا۔ کیوں نہیں کہا؟ 24 گھنٹے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے خدا کے جلوے تھے۔ بندگان خدا، تو میرے نبی نے کہیں ارینی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے والا حضرت آدم کو دیکھے۔ میرے نبی کو دیکھنا، میرے محمد رسول اللہ کو دیکھنا، تاجدار مدینہ کو دیکھنا، دیکھنے والا نبی کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ خدا اس کی دعا کے بغیر، اس کی التجا کے بغیر، اس کی تمنا کے بغیر آنے والا نبی کو دیکھنے کے لیے آیا، خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آیا میرے نبی کو دیکھنے کے لیے، خدا نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور یہ
کسی پیر کا قول نہیں، کسی ولی کا ارشاد نہیں، کسی محقق کا بیان نہیں، کسی فلسفی کی گفتگو نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حبیب پاک خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، بخاری شریف، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ تو بندگان خدا، یہ خدا کو دکھانا یہ میرے نبی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جب تک آپ دکھاتے ید بیضا معجزے کے طور پر، اس وقت تک وہ معجزہ باقی رہتا، اس کے بعد وہ معجزہ نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب مردوں کو زندہ کرنے کا حکم ہوتا خدا کی طرف سے، مردے زندہ کرتے، مردے جب زندہ ہوتے تو آپ کا معجزہ دکھائی دیتا، مردوں کو زندہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے اور زندوں کو مارنے والا بھی ہے۔ زندہ کرنا مارنا خدا کا کام۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب شرک نہیں ہوا، مردوں کو زندہ کرنا یہ مدد نہیں ہے، مردے کو زندہ کر دینا یہ مدد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ خدا ہے؟ نہیں ہے، خدا کی قسم خدا نہیں ہے، لیکن عبداللہ ہوتے ہوئے عبداللہ کی مدد فرما رہے ہیں۔ کیسی مدد؟ مردے کو زندگی دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اعلان فرماتے ہیں، اور ان کا یہ اعلان قرآن میں موجود ہے۔ تو معلوم اللہ کے محبوب بندے مدد کرتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں، موت کو زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ جس کی موت کو زندگی میں تبدیل کرنا چاہیں اس کی موت کو زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ وہ کیا نہیں کر سکتے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اس کی عطا سے کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی قوت و طاقت سے کرتے ہیں، اس کے فیض سے کرتے ہیں، خود سے نہیں کرتے۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، جب تک مردے زندہ ہوتے رہے وہ معجزہ نظر آتا رہا۔ جب مردے، اب وہ سلسلہ جب ختم ہو گیا مردوں کو زندہ کرنے کا، اب وہ معجزہ نظر نہیں آیا۔ لیکن میرے نبی کی شان زمان و مکان کی حدود و خلود سے بالا، میرے آقا کو جس نے جب دیکھا اس نے اسی وقت خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ صبح میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنے والا خدا کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ کے وجہ کریم کی زیارت کرتا ہے۔ شام میں حضور کی زیارت کرنے والا خدا کو دیکھتا ہے، دوپہر میں حضور کی زیارت کرنے والا خدا کو دیکھتا ہے، نماز میں حضور ہے دیکھنے والا خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا عبد ہے؟ عبد ہے اور عبادت میں ہے، نظر آ رہا ہے رب، سجدے میں ہے میرے نبی خدا نظر آ رہا ہے، رکوع میں ہے میرے نبی خدا نظر آ رہا ہے، سجود میں ہے میرے نبی خدا نظر آ رہا ہے، خانے میں ہے میرے نبی خدا نظر آ رہا ہے، قیام میں ہے میرے نبی، نماز میں خدا نظر آ رہا ہے۔ آپ ہر حالت میں خدا کے آئینے بنے ہوئے ہیں، خدا نما حق نما بنے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ بیٹھے ہیں اس وقت ید بیضا کا نظارہ نہیں کر سکتا آنے والا، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اس وقت ید بیضا کا معجزہ دیکھ نہیں سکتا دیکھنے والا، لیکن میرا نبی چل رہا ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، نماز میں ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، بزم میں ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، رزم میں ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، محاذ و منبر پر ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، فرنٹ پر ہے، محاذ پر ہے، مورچے پر ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہا ہے بھی تو خدا کو دکھا رہا ہے، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر و سجدہ بھی سر و کف بھی۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی کہ آپ
کا معجزہ خدا کو دکھانا، اور وہ معجزہ بھی علی الاتصال، متواتر، مسلسل۔ آپ مکے میں رہیں خدا کو دکھا رہے ہیں، آپ مدینے میں رہیں خدا کو دکھا رہے ہیں، منبر پر ہیں خدا کو دکھا رہے ہیں، مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر۔ اب اس کے بعد کا مصرع نہیں سناؤں گا۔ آئے 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 آئے، مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر شب ناگہ، فارسی میں کہہ دیتا ہوں، فارسی میں کہہ دیتا ہوں، فارسی میں کہہ دیتا ہوں، شب ناگہ بخواب اندر، شب ناگہ، یہ میرے امیر خسرو کی سرزمین ہے، خسرو کے نام ہے، یہ میرے سلطان جی کی نگری ہے، اور انہی کا نام لیوا میں، انہی کا غلام میں، میرے والد گرامی، میرے غلام زادہ، مفتخر ازمے بغلامی منم، مفتخر ازمے بغلامی منم، خان رضا مست و نظامی منم۔ حضور بحر العلوم مفتخر ازوائے بغلامی منم، خال رضا مست نظامی منم۔ تو کسی دیوانے نے کہا، کیا کہا؟ شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم، شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم۔ ایک رات خواب میں نے ایک عرب کا جمال دیکھا، ایک عرب کا حسن دیکھا، ایک عرب کا روپ، ایک عرب کا منموہن روپ دیکھا۔ شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم، غلط گفتم۔ شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم، غلط گفتم، عرب دیدم ولیکن عین رب دیدم۔ اور اس سے زیادہ نہیں۔ تلقین حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تلقین درس اہل نظر یک اشارت است، العاقل تکفیہ الاشارہ۔ تلقین درس اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت ہے وہ مکرر نمی کنام۔ میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، مکرر نہیں کروں، مکرر کرنا ہے۔ آئیے خانخواہوں میں، درگاہوں میں ملیے، خانخواہوں میں ملیے، آستانوں پر ملیے، وہاں یہ دولت بیدار ملتی ہے۔ شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم، شعر یاد رکھیں، شب ناگہ بخواب اندر جمال یک عرب دیدم، غلط گفتم، عرب دیدم ولیکن عین رب دیدم۔ مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، یہ میں نے کہا یہ چشتی نظامی درگاہ سے اٹھنے والی آواز، یہ چشتی درگاہ کی آواز، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ اجمیری کی آواز۔ ہم تو معتقد خواجہ اجمیر ہیں اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی نمازوں پر اترانے والے نہیں، روزوں پر فخر کرنے والے نہیں۔ خدا پوچھے گا کیا لایا تو خواجہ کا پیار لیا، نظام الدین ولیا شیخ المشاہد سلطان جی کی محبت لے کے آیا، بس یہی کہنے والے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ پیروں نے حکم دیا ہے،
خواجہ نے چشت نے حکم دیا ہے، پنجتن چشت نے حکومت دی حکم دیا ہے، لہذا نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کا کامل اتباع۔ خلادہ اتباع نبوی سے ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی عبادتوں پر فخر کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ ہم اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں تو نسبتوں پر۔ کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے، خواجہ کی نسبت کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے۔ خلد الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی نسبت کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے۔ بابا فرید کی نسبت کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے۔ نظام الدین محبوب الہی کی نسبت کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی نسبت پر تو حضرت امیر خسرو نظر ہے، ہزاروں کمالات رکھنے کے باوجود فرماتے ہیں مفتخر ازوائے غلامی منم، خواجہ نظام اس کو نظامی منم۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ ہم نسبتوں پر فخر کرنے والے، اترانے والے، اور خدا کے پاس جائیں گے بھی تو یہی ایک سوغات لے کے جائیں گے، یہ تیرے پیاروں سے پیار، تو جو کام کرتا وہی ہم کام کرتا۔ نماز پڑھنا تیرا کام نہیں، روزہ رکھنا تیرا کام نہیں، زکات دینا تیرا کام نہیں، حج کرنا تیرا کام نہیں، عبادت کرنا تیرا کام نہیں، خواجہ سے پیار کرنا تیرا کام، ہم بھی کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے، کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے۔ مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے۔ وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لفظ پا پر، وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لفظ پا پر، وابستہ تو رکھا میری لفظش نے کسی سے۔ وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لفظ پا پر، وابستہ تو رکھا میری لفظش نے کسی سے۔ گناہگار ضرور ہے، لیکن نسبت ہے شفیع المسلمین سے۔ یہ نسبت شفیع المسلمین سے نسبت کیسے پیدا ہو گئی؟ گناہگار کو اسی لیے پیدا ہو گئی کہ گناہ کیے، گناہ تو کیے لیکن گناہوں سے فائدہ بھی کچھ حاصل ہوا کہ حضور کی چشم رحمت کا مستحق بن کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور مجھ جیسا گناہگار نہیں اور آپ جیسا شفیع نہیں، آپ کی امت میں سب سے بڑا گناہگار، اگر آپ کی شفاعت کو سب سے زیادہ متوجہ ہونا ہے تو میری طرف متوجہ ہونا ہے، مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں۔ بندگان خدا سے کہا تھا کیا عرض کروں، نسبتوں کا کیا مقام ہے؟ ہمارے پاس تو نسبتیں ہی نسبتیں ہیں، نسبت ہی نسبت ہے۔ اور بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی کا معجزہ، من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ معجزہ کبھی ختم ہونے والا معجزہ نہیں، حضور کی ہر حالت میں دکھائی دیتا ہے، ہر حال، محاذ پر ہیں تو بھی دکھائی دیتا ہے، منبر پر ہیں بھی تو دکھائی دیتا ہے، سجدے میں ہیں بھی تو دکھائی دیتا ہے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اور بندگان خدا میں کیا عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضور کے نور سے پیدا ہونے والا، شاید بور ہو رہے ہیں، مظفر وارثی، پروفیسر مظفر حنفی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ تکمیل ذات کرب انا، تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے۔ یہ وحدت الوجود کی بات ہے، تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے۔ عرض کرنا یہ آپ کا حال تو نہیں ہے، نہیں،
سب کا حال سنیں گے؟ ہاتھ اگر بلند ہو تو سب عجیب بات ہے میرے نبی خدا نہیں، یہ ایمان ہے میرا، یہ ایمان ہے میرا، اور یہ ایمان رہے گا انشاءاللہ میرے نبی کے نالین پاک کے صدقے سے۔ میرے نبی، ہم حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، آپ کو رسول کہتے ہیں، آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کو نبی اللہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا نہیں لیکن بعد از خدا بزرگ توئی خصہ مختصر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا؟ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، بلا شبہ خدا نہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ حضور نہ خدا ہو سکتے تھے، نہ خدا ہو سکتے ہیں، نہ خدا ہو سکیں گے۔ حضور ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، حضور اکرم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بندگان خدا حضور خدا نہیں ہے، خدا کے عبد ہیں، اور معراج کی ساری سفر، معراج کا سارا سفر ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات خدا کی، پاک ہے وہ خدا، پاک ہے وہ خدا کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ کی توجہ مطلوب ہے، آپ کی توجہ، اور میں یہاں آیا ہوں صرف نظامی ہونے کے ناطے، میرے خادمان کی چوکٹ ہے، آیا ہوں صرف جامع مسجد کے ناطے۔ جامع مسجد دہلی، شاہجہانی مسجد، کیا ہے شاہجہانی مسجد؟ وہ ایک مکان ہے جس میں رسول اقدس کے موئے مبارک رہتے ہیں، اس کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے آیا، آثار شریف کی زیارت کرنے کے لیے آیا، مسجد کی زیارت کرنے کے لیے آیا، اور خاجگان کی چوکٹ حاضری دینے کے لیے آیا، یہ کہ اس سرزمین سے میرا ایمان وابستہ ہے، میرا عرفان وابستہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں، لیکن بہت غور سے سنیں، حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا وہ چیز حضور کے نور ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضور خدا نہیں، حضور کسی چیز کے خالق نہیں، خالق یعنی کریٹر، پیدا کرنے والا۔ زمین کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ آسمان کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ شمس و قمر کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ ہواؤں کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ فضاؤں کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ ستاروں کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ موسموں کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ بحر و بر کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ شجر و حجر کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ جن و بشر کے خالق حضور نہیں، اللہ۔ حضور کسی ایک ذرے کے بھی خالق نہیں، خالق ہے ہر شے کا، اس وسیع و عریض دنیا میں پائی جانے والی ہر شے کا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ہم اہل سنت و جماعت کا، ہم چشتیوں کا، نظامیوں کا، صابریوں کا، اگرچہ جو چشتی صابری نہیں، چشتی نظامی ہے، بندہ نواز کا غلام ہے، چشتی نظامی بندہ نواز،
چشتی نظامی بندہ نواز. تو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی تخلیق فرمایا حضور کے علاوہ, جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ مخلوق حضور کے نور ہی سے پیدا ہوئی. اللہ نے ہی ہر شے کو پیدا کیا, مگر پیدا کیا تو حضور کے نور ہی سے پیدا کیا. زمین کی تخلیق حضور کے نور سے عمل میں آئی, آسمانوں کی تخلیق حضور کے نور سے عمل میں آئی, ستاروں کی تخلیق حضور کے نور سے عمل میں آئی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, شمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو کیا اس کرنا تھا؟ جتنے بھی عوالم ہیں, گیلیکسی میں جتنے بھی سسٹمز ہیں, جتنے بھی نظام شمسی ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ سب, ان سب کا خالق اللہ, ہر ذرے کا خالق اللہ. اور جس کا خالق اللہ, اس کو اللہ نے حضور کے نور ہی سے پیدا کیا. ایک نے ایک ہی نور سے اس کثرت کو وجود میں آنے کا شرف. ہر شے کا خالق اللہ, اور ہر شے مخلوق ہوئی ہے اللہ کے مخلوق کرنے کی وجہ سے, اللہ کے خلق کرنے کی وجہ سے, اور مخلوق ہوئی ہے حضور کے نور سے. آپ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. یہ اردو کی محفل ہے, نہیں کھیل اعداب یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان, آتے آتے داب دہلی کی زمین سرزمین ہے. تو آج سے کہہ رہا تھا کہ داب دہلی کا نام آیا تو ایک شعر یاد آ گیا, اگر آپ سنیں. کہتے ہیں کہ تیرے جلوے کا تو کیا کہنا, تیرے جلوے کا تو کیا کہنا, مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. تیرے جلوے کا تو کیا کہنا, دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے جلوے کا تو کیا کہنا, مگر دیکھنے والے خواجہ اجمیری ہیں, ان کو دیکھا چاہیے. نظام الدین محبوب الہی ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. امیر خسرو دہلوی ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. بابا فرید گنج شکر ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. تیرے جلوے کا تو کیا کہنا, مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. اور کہتے ہیں کیا شعر کہا ہے کہ اے فلک, اے فلک سامان محشر ہی صحیح, اے فلک سامان محشر ہی صحیح, اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے. اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے. غالب کہتا ہے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے. یہ کون اچھے ہیں؟ اس کے نظر میں کوئی اچھا ہے. میری نظر میں نظام الدین محبوب الہی اچھے ہیں, خواجہ گان چشت اچھے ہیں, گائیس خواجہ اچھے ہیں, میرے امیر خسرو دہلوی اچھے ہیں. اور چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. تو ایسے کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم کے نور سے ہر چیز موجود ہوئی, نور مصطفیٰ سے ہر شے موجود ہوئی. یہ میرا بیان نہیں, یہ میرا بیان ہوتا تو کون مانتا, میری حیثیت کیا. یہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد, انا من نور اللہ وکل شیء من نوری, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا, اور ہر شے ہر مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی. تو خابہ قوسین بھی مخلوق ہے یا نہیں, لامکان بھی مخلوق ہے یا نہیں. تو پھر حضور لامکان میں گئے تو کیا تعجب کی بات ہے. حضور کے نور سے جو چیز پیدا ہوئی, اگر حضور وہاں پہنچ گئے تو کیا تعجب کی بات ہے. یہ چشتیوں کی بات کر دی. تو عرض کر رہا تھا, میں نے ایک سلام کہا, صلاۃ و سلام, اس میں کہتا ہوں کہ جاویداں تیری تجلی, جاویداں تیری تجلی, کہکشاں تیری تجلی, لامکاں تیری تجلی, کل فکاں تیری تجلی,
یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. تو بندگان خدا سے کہہ رہا تھا کہ حضور خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی ہر مخلوق پر صرف خدا ہی کا احسان نہیں ہے. حضور خدا نہیں، لیکن خدا کی ہر مخلوق پر، حضور کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر صرف اللہ ہی کا احسان نہیں، میرے حضور کا بھی احسان ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کو خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے اللہ نے. یہ اللہ کا احسان ہے ہر چیز پر، ہر شے پر، ہر مخلوق پر. اور حضور کے نور ہی سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے، یہ حضور کا احسان ہے، یہ حضور کا احسان ہے. تو پیدا ہی ہوئے ہیں ہم نبی کا احسان اٹھا کر. اب اس احسان کا بدلہ غور کریں، اس احسان کا بدلہ یہ کیا ہوا کہ جو بعد کش کے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو بعد کش کے پرانے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. ایسا ساقی نظام الدین ہے. سلطان جی ایسے ساقی ہیں کہ نشہ پلائیں، ایسا نشہ پلائیں. یہ شراب، یہ ٹھگا، یہ جو گندی شراب ہے، اس کا نشہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر اترتا ہے تو پھر توبہ کرنا پڑتا. کیسی بری حالت میں ہو گیا. یہ نشہ تو موقتی نشہ ہے، 2-4 منٹ کا، لمحوں کا، 2-4 گھنٹوں کا. جو خواجہ نے شراب پلائی، جو نظام الدین محبوب الہی نے پلائی، جو بندہ نواز گیسو زرال ان بیسوں والے نے پلائی، وہ شراب کیسی شراب ہے؟ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کیا وہ مستی کہ دم چند میں تکلیف خمار. کیا وہ مستی. ایک ہوتا ہے نشہ، شراب پینے کے بعد جب نشہ چلتا ہے، معاف کریں کیا مولوی صاحب شراب کی باتیں کرنی پڑتی ہے. غالب کہتا ہے ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ ساغر کہے بغیر، بنتی نہیں ہے بادہ ساغر کہے بغیر. تو آپ اس کی اکیڈمی میں بیٹھے ہیں ایوان غالب میں، تو کیا ایسے کہتا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، خدا کے مشاہدے کی گفتگو میں بھی بادہ و ساغر کی مثال دینی پڑتی ہے. ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے؟ عرض کر رہا تھا کہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کیا وہ مستی کہ دم چند میں تکلیف خمار. وہ کیسے مستی. نشہ جب انسان شراب پی لیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ گندی شراب سے محفوظ رکھے، حرام شراب سے محفوظ رکھے. وہ شراب پینے کی توفیق مرحمت فرمائے جو امام حسین نے پی، سرمد شہید نے پی، منصور حلاج نے پی، داتا گنج بخش نے پی، خواجہ اجمیری نے پی، خود الدین بختیار کاکی نے پی، بابا فرید نے پی، نظام الدین محبوب الہی نے پی، شیخ المشائخ سلطان المشائخ نے پی، سید احمد بخاری بدایونی نے پی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کیا وہ مستی. یہ جو بری شراب ہے، یہ جب پی لی جاتی ہے تو تھوڑی دیر میں نشہ چڑھتا ہے تو یہ نشہ ہے. جب اترنے لگتا ہے تو اسے خمار کہتے ہیں. جب چڑھے شراب کا نشہ تو اسے نشہ کہتے ہیں، نشے کے چڑھنے کی حالت کو. جب اترنے لگے نشہ تو اس اترنے کی حالت کو شراب کے کیا کہتے ہیں؟ خمار. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کیا وہ مستی کہ دمے چند میں چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد خمار کی تکلیف سے آدمی دوچار ہوتا ہے. کیا وہ مستی کہ دمے چند میں تکلیف خمار. مست وہ ہے کہ خیامت میں بھی ہوشیار نہ ہو، مست وہ ہے کہ خیامت میں بھی ہوشیار نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی شراب. یہی تو کربلا والوں نے پی رکھی تھی.
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکیزہ شراب ہے، تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کے نور ہی سے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات بنائی گئی۔ اب یہ حضور کے نور سے جو چیز پیدا ہوئی ہے، تقریر ختم کر لوں گا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا غالباً، اور ساتھی بھی اس انداز سے کہہ رہے ہیں جی کہ میں سمجھ لوں کہ میں تقریر ختم کر لوں، کیونکہ آپ حضرات بھی وہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، اور جو بالا کشت ہے پرانے وہ اٹھ کے جاتے ہیں کہیں سے آب بقائے دوام لے ساتھی، اور کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر خلیل ہے اللہ کا نام لے ساتھی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ حضور کے نور سے ہر شے بنی، ہر شے بنی۔ اب حضور کے نور سے ہم حضور کو خدا نہیں مانتے اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جو حضور کو خدا کہتا ہے ہم فتویٰ دیتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، زندیق ہے، بے ایمان ہے۔ حضور خدا نہیں، ذات حضور ذات خدا نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ خود حضور کے ارشاد سے ہمیں معلوم۔ حضور فرماتے ہیں انا عبد الحقیقی، میں عبد حقیقی ہوں۔ معراج کے سفر کا آغاز ہوا بھی تو اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، جس نے بندے کو اپنے سیر کرائی، بندے کو اپنے، یہاں معراج میں ابتدا ہے معراج کے سفر کی بھی تو حضور بندہ ہے، اور انتہا ہے سفر معراج کی، وہاں بھی حضور بندہ ہے، خدا نہیں بنے، بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اپنے بندہ خاص یعنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بھی وحی کی، عبدی ہی، سفر کا آغاز بھی عبد ہیں، انجام بھی بتا رہا ہے کہ میرے آقا عبد ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں، لیکن آپ کے نور سے جو چیزیں بنی، ہر چیز آپ کے نور سے بنی، ہر مخلوق خدا کی آپ کے نور سے بنی، اور آپ کے نور سے جو چیز بنی ہے، جو چیز بنی ہے وہ ایک شجر، ایک درخت، کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، کوہ طور کے درخت سے آواز آ رہی ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ حضور کے نور سے جو درخت پیدا ہوا اس سے آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے موسیٰ، میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں۔ آواز آ رہی ہے درخت سے، بس سمجھ میں؟ تو میرے نبی کے نور سے پیدا ہونے والے درخت سے آواز آ رہی ہے انا اللہ، لیکن میرے نبی کہتے ہیں انا عبد الحقیقی ہوں، میں عبد حقیقی ہوں۔ ان کے نور سے پیدا ہونے والا درخت سے آواز آ رہی ہے انا اللہ، انا اللہ۔ بس سمجھ میں؟ آپ کو لے جاؤں 2-4 منٹ تقریر ختم کرنے کا وقت آ گیا، آپ کا انداز بتا رہا ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس، ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ آپ کہتے ہیں تو وقت بھی بہت ہو گیا، 10:30 اور سرد رات ہے جی، حال کا بھی ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہوئی چیز حضرت یوسف علیہ السلام، تقریر ختم نہیں ہوگا، زنان مصر نے آپ کو دیکھا، مختصر یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، شجدر رہ گئی، حیران رہ گئی، اکبرنہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور ان سب عورتوں نے بیک زبان کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں، خدا کی قسم یہ انسان نہیں۔ کیا یوسف علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ انسان تھے۔ عورتیں کہہ رہی ہیں خدا کی قسم
یہ انسان نہیں، خدا کی قسم یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، یہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں، بہت خاص فرشتہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر رہی ہیں مصر کی خواتین. ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. اور خدا انکار نہیں کرتا، انہوں نے غلط کہا کچھ بھی نہیں، ان کی بات کی ہدایت کرتا ہے کہ ایسا کہا تو گزر جاتا ہے آگے. کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. کیوں کہ اب اس میں بشری صفات دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یوسف میں اب ہمیں انسانی صفات، یہ حسن انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ جمال آدمی کا نہیں ہو سکتا، آدم ذات کا نہیں ہو سکتا. ما ھذا بشرا، کیا دیکھ کے کہا، کیا دیکھ کے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتا. جمال مصطفیٰ سے یوسف بنے تھے، جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. جہاں جمال مصطفیٰ نظر آئے، جس آئینے میں جمال مصطفیٰ نظر آئے، اس آئینے کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. مصر کی عورتیں ہم حضور کو انسان کہہ رہے ہیں، اپنے جیسا انسان کہہ رہے ہیں. تو ان عورتوں سے بھی غیر گزرے. ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم جیسے بشر، یقیناً میرے آقا بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ کوئی بشر آج تک ان کے جیسا نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کبھی ہو سکتا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.